اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ 12واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یوسف، اس کی آیت مبارکہ 11 سے آج کے درس میں چند آیات کا ترجمہ ہوگا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، میٹنگ کے اندر یہ بات طے پائی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے، اسی کو کسی باہر جنگل میں گمنام کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا کہ باپ کی جو جتنی توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا اور اب سب بھائی مل کر اپنے ابا جان کے پاس آئے، کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وإنا لہ لناصحون، اور ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑی اس کی ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی ہے، آپ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اطمینان کا رویہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہوگی جس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہوگے کہ تمہارا ان بھائیوں کے بارے میں خیالات اچھے نہیں ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی کہ آپ ہمارے بارے میں کیوں اطمینان نہیں رکھتے یوسف کے متعلق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے بڑا اصرار کیا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے باہر، یہ بھی کھائے پیے گا، کھیلے گا ہمارے ساتھ، ذرا اس کا بھی ماحول بدلے گا۔ وإنا لہ لحافظون، اور ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ایمانداری سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی گفتگو کر رہے ہیں ساری کی ساری گفتگو دھوکے کے اوپر مبنی ہے اور فریب کے اوپر مبنی ہے۔ یہ دھوکہ ہے نا، ایک باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ لے جائیں گے اور لے جانے کے بعد اس کو باہر کہیں جنگل میں کنویں میں ڈال آئیں گے اور پھر بڑے نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اب ایک پتہ تو یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اگر غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو جناب یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ دیتے کہ بھئی کیا میٹنگ کر کے آئے ہو ساتھ والے کمرے میں، فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے، میرے ہر چیز علم میں ہے، مجھے دھوکہ دینے آئے ہو؟ نہیں، غیبوں کے جاننے کا جو علم ہے یہ صرف اور صرف عرش والے اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بتا دے تو یہ ایک وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں، اگر نہیں بتاتے تو پھر اللہ کے نبی بھی بڑے بڑے دیکھیے دھوکے کے اندر آ رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دے رہے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا باہر، تو اس کو تھوڑا بہت ذہن اس کا بدلے گا، تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ سیر و تفریح ہو جائے گی، اور ہم یہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی پوری حفاظت کریں گے۔
ہماری شریعت کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ ہر شریعت کے اندر یہ بات منع ہے، یہ بھی سبق ہے اس واقعہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ منڈی کے اندر آپ نکلے، چکر لگایا تو ایک غلے کے اندر ہاتھ اس طرح ڈالا، اوپر جو ہے وہ دانے خشک ہیں اور نیچے جو دانے ہیں وہ تر ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی یہ غلے والا، یہ دکان والا کون ہے؟ این صاحب ھذا، کہاں ہے یہ؟ اس کو بلایا، وہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مال جو تھا وہ بھیگ چکا تو میں نے اوپر خشک ڈال۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکے والا کام کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ایمانداری سے بتائیں کتنے ہمارے تاجر ہیں دھوکے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، دھوکے کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ کام چل رہا ہے ہر کام کے اندر، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا کما لو لیکن رزق حلال کما لو، وگرنہ جو سیمپل دکھایا جاتا ہے وہ مال اور ہوتا ہے، جب مال آتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کو کسی بھی شریعت کے اندر کسی بھی دین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کی ایک شان بیان کی ہے، التاجر الصدوق، سچے دیانتدار تاجر، مع النبیین والصدیقین، قیامت کا دن ہوگا جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بڑا اس کا مرتبہ بنایا گیا ہے جو تجارت کے اندر سچ بولتا ہے، تجارت میں بھی دھوکہ نہیں دینا اور اپنے معاملات میں بھی کسی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے دھوکہ نہیں دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے معاملات کے اندر بھی اس سے منع کیا ہے۔ اب بھائیوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا یہ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، یہ کھیلے گا ہمارے ساتھ۔ کھیل کی بات آئی ہے نا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں ہمارے نوجوان بھائی، کھیل بھی اسلام کے اندر جائز ہے لیکن ایک مشروط طریقے کے ساتھ۔ آج کل دنیا کے اندر جتنی کھیلیں ہوتی ہیں لوگ جوا لگا رہے ہیں کھیلوں کے اوپر، اور بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے۔ ایسے کھیل حرام ہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا جو کھیل اچھے ہیں وہ تم جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ گزشتہ دنوں جو قطر کے اندر فٹ بال کا بہت بڑا ورلڈ کپ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، قطر حکومت کی اس کاوش کو جس قدر بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کے خطابات ہوئے ہیں، بڑی بڑی دینی مجالس ہوئی ہیں، ان کی بڑی بڑی مساجد کے اندر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، غیر مسلم صلیبی یہودیوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہاں کسی قسم کی شراب نہیں پی جائے گی، یہاں گانے نہیں چلیں گے، ناچ گانا نہیں ہوگا، عورتیں بے پردہ نہیں آئیں گی، عریانی والا لباس پہن کر نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی دعوت کا، تبلیغ کا ایک پیغام تھا جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جس قدر ان کی نیت اچھی تھی اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائی، اللہ کی رحمتیں ہوئیں۔ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور جہنم کی آگ سے بچے، فیملیوں کی فیملیاں وہاں پر مسلمان ہوئیں۔ تو کھیل جو ہے وہ اچھا کھیل جو ہے نا، جس کے اندر کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو، جیسے آج ہم شرطیں لگا کے نوجوان کھیلتے ہیں، یہ بھی حرام ہے شرط۔ تو اس طرح کے کھیل سے شریعت نے بھی منع کیا ہے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، یلعب کھیل کو کہتے ہیں، لعب عربی کے اندر۔ تو کھیلنے کی اجازت ہے لیکن ایک اچھے اور جائز طریقے کے ساتھ۔ کھیل کے اندر نماز نہیں جانی چاہیے۔ یہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمارے نوجوان نماز ضائع کر دیتے ہیں، یہ تو پھر گناہ ہو گیا نا بھائی۔ نماز کا وقت ہے اور آپ کھیل رہے ہیں، یہ تو پھر گناہ ہے۔ اپنی نماز کی پابندی کریں، اور فارغ ٹائم کے اندر اگر اپنے جسمانی فریش کے لیے انسان تھوڑا بہت وہ کھیلتا ہے کہ ورزش کے طور پر، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کی، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلے گا اور کوئی سیر و تفریح کر لے گا، کھائے پیے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ آخری آیت میں یہ اس کا ترجمہ سن لیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی ان تذهبوا بہ
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا مجھے تو اس بات کا غم ہے، اِنِّي لَيَحْزُنُنِي، مجھے اس بات نے غم میں ڈال دیا ہے، تمہاری اس بات نے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ تم اس کو وہاں لے جاؤ اور کہیں چھوڑ کے آگے پیچھے تم ہو جاؤ، کوئی بھیڑیا آئے اور اس کو کھا کے چلا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تم تو اپنی کھیل میں لگے ہوگے، تمہیں کیا پتہ چلے گا۔ تو یہ مجھے اس بات کا بڑا غم ہے، میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ ابا جان دیکھو، قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بیڑیا کھا جائے، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، یہ عصبہ جو لفظ ہے نا، عصبہ والا، یہ 10 سے لے کر 40 تک بولا جاتا ہے، یعنی 10 بندوں سے لے کر 40 بندوں تک ایک مضبوط قوت والی جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اتنے طاقتور، مضبوط، جوان، ہمارے ہوتے ہوئے بیڑیا اس کو کیسے کھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ کام ہو جائے انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نامراد رہے، بڑے نکمے، بڑے گھاٹے میں گئے اگر ہمارے ہوتے ہوئے یہ کام ہو جائے۔ اب جتنی پلان یہ کر رہے ہیں ساری کی ساری فریب کے اوپر مبنی ہے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بالآخر انہوں نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس کو ساتھ بھیجنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہ تیار ہو گئے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا ان کے جو ارادے تھے ان کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے پھر وہ لے کر ساتھ گئے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔